الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع اللہ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی والرسول اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں مع الذین جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے انعم اللہ جن پر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے؟ علیہم من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہیں، سچے ہیں، شہداء اور گواہ اور شہداء ہیں، والصالحین اور نیکوکار ہیں، وحسن اولئک رفیقا اور کتنا ہی اچھا ہے ان کا ساتھی ہونا، ان کا دوست ہونا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہے کہ اے مومنو، یہود کی مذمت کے بعد کہ یہود پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام جب ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیا کرتے تھے تو وہ اسے ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہاں سے ہمارا فیصلہ ہو گیا، ہم تو کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ تو دین کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ تو لوگ ہی نافرمان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور اسلام والوں کو، ایمان والوں کو، صحابہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابہ کرام آپ پریشان نہ ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسا بھلائی والا راستہ اختیار کرے گا کہ روز قیامت وہ ایسی بہترین ہستیوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم، یہ اللہ رب العالمین انہیں انعام دے گا کہ ایسی بہترین ہستیاں جو نبی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے چن لیا ہو، قاصد بنا لیا ہو اور منتخب اس لیے کر لیا ہو کہ یہ میرا دین، میرا پیغام، میرا جو حکم ہے وہ دنیا تک پہنچائے گا اور اسے پھیلائے گا، اسے نبی کہتے ہیں۔ والصدیقین اور صدیقین کے لیے، صدیق کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں سچا الفاظ ہوتا ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو سچا ہو، لیکن صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو ایسے یقین کے ساتھ بات کرے کہ جس کے اندر کوئی شبہ ہی نہ ہو، کہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ابو جہل نے کہ ابوبکر اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو اپنے گھر سے بیت اللہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر، اور میں معراج کی اور پھر معراج کے بعد آیا اور پھر صبح کی نماز بھی آ کر کے پڑھی، آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ جھوٹا ہوگا جو یہی کہے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں، محال بات ہے۔ انہوں نے کہا لو جی بات کرتے ہو، جس کے پیچھے آپ نے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہے، معاذ اللہ اپنے کاروبار چھوڑ دیے ہیں، آپ نے پوری کی پوری ہر چیز کو قربان کر کے جس کی اطاعت کے لیے آپ لگے ہوئے ہو، جس کے ہر حکم کر آپ لبیک کہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ کہا اچھا کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے کہا؟ کہتا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہا جی اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر اس کے اندر شک نہیں ہے، وہ نبی ہے، اللہ رب العالمین ان کو یہ معراج کرا سکتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کا سچا ہو، ایسے یقین والے لوگ جو اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا ایمان کے اندر مضبوط اور پختہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین روز قیامت ان کو ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ والشہداء اور گواہ کون سے؟ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روز قیامت کے جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دعوت دی تھی وہ پہنچائی ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں ربا میں نے پہنچا دی ہے۔ قوم سے پوچھے گا، قوم کہے گی اللہ انہوں نے تو ہمیں پہنچائی نہیں، ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ سرے سے انکاری۔ کہے گا گواہ لے کر کے وہ کہے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ اللہ اس نے جو پیغمبر نوح علیہ السلام ہے انہوں نے دین پہنچا دیا تھا، وہ اس طریقے کہ ہم نے قرآن کے اندر جو تو نے اتارا ہے اس کے اندر پڑھا ہے کہ یہ تیرا نبی تھا، اس نے دین پہنچایا ہے، اس نے 950 سال تبلیغ کی اور کوئی اسلام لے کر کے بھی نہیں آیا، اللہ ہم نے پڑھا تھا، تو نے بھیجا تھا، ہم اس وجہ سے گواہ ہیں۔
تو یہ ایسے اللہ رب العالمین گواہوں کے ساتھ ان لوگوں کو ملائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ فرمایا والصالحین، اور صالحین کے ساتھ، صالح اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جوانی، جس کا بچپن، جس کا لڑکپن، جس کا بڑھاپا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرا، اسے صالح کہا جاتا ہے۔ صالح نیک، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو قیامت کے دن اٹھاؤں گا یا ایسے دوست دوں گا۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہت ہی بہترین دوست ہیں، یہ بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر